أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. دو کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید پہ لگ جاؤ اور سجدے میں لگ جاؤ. نماز اور تسبیح. جب دل گھبرائے، میری مائیں اور بہنیں سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لو، جب بھی کبھی پریشانی آئے اور دل گھبرانے لگے تو دل کی گھبراہٹ کا ایک ہی علاج ہے کہ سجدے میں گر جاؤ، نمازیں پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کی نسخہ بتایا گیا ہے دل کی گھبراہٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ ہجر. فینسنگ دیکھتے، فینس 12. ہجر کو انگلش میں فینس، اردو میں 12. جانور باندھ دیے گئے، بکریاں رکھ دی گئی، کچھ پھل پھول وہ دیے گئے، پھل پھول لگا دیے گئے اور کنارے کنارے فینسنگ کر دی. تو یہ جو فینس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اندر کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائے. کوئی بھیڑیا نہ داخل ہو جائے تو ان کو کھا جائے، جانور نہ داخل ہو جائے تو ان کو نقصان پہنچائے. فینس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیزوں کو ضرر سے بچائے. اس وجہ سے مفسر ہجر کا معنی بتاتا ہے الحجر یحفظ ما بداخلہ. ہجر جو ہوتا ہے، ہجر فینس، یہ اپنے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر فینسنگ نہ ہو، باڑا نہ ہو تو اندر کی چیز محفوظ نہیں. تو ہجر کا مطلب سمجھ آئے، فینس. اسی وجہ سے عقل کو ہجر کہا جاتا ہے. عقل کو بھی، برین کو کیا کہتے ہیں؟ ہجر. اس لیے کہ آدمی کی جو عقل ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کرے گا تو فائدہ ہے اور یہ کرے گا تو نقصان ہے. کہ عقل انسان کو ضرر رسا چیزوں سے بچاتا ہے. اس وجہ سے عقل کو ہجر کہا جاتا ہے. عربی میں نوحہ بھی عقل کو کہتے ہیں. نوحہ، نون ہے یہ اور اس پر کھڑا زبر. نوحہ لڑکیوں کا نام رکھنا چاہیے، لڑکیوں کا نام رکھنا چاہیے. کیا؟ نوحہ. نون بول ہے اور یہ کھڑا ہے. نوحہ مانے عقل. بچیوں کا نام رکھنا چاہیے. عرب لوگ نام رکھتے تھے نوحہ. بہت پیارا نام، قرآن کا نام، قرآن کا لفظ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اس میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کی. تو نوحہ کہتے ہیں عقل، جیسے ہجر کہتے ہیں عقل. تو عقل کیا ہے؟ محفوظ کرنا. ٹو پروٹیکٹ اینی تھنگ، پروٹیکٹ سم تھنگ از کالڈ ہجر. پروٹیکٹ. غور کریں گے آپ تو یہ پوری سورہ پروٹیکشن سے بھری ہوئی ہے.
اور اس سورہ کریمہ کا پورا محور حفظ، پروٹیکشن، عقل پروٹیکٹ کرتی ہے، سینس پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس سورہ کریمہ کا نام ہجر ہے، ٹو پروٹیکٹ یا مینس آف پروٹیکشن. شروع میں دیکھیے اس کا اول تو پروٹیکشن، بیچ والا حصہ دیکھیے تو پروٹیکشن، اور آخری حصہ دیکھیے تو پروٹیکشن. گویا کہ سورہ کریمہ کا پورا محور جس کے اوپر یہ پوری سورت گھومتی ہے، سورہ کریمہ کا عمود، پلر اس کا سب سے بڑا یہ پروٹیکشن. دیکھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ دین کو تکلیف نہ ہو، دین کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے اس نے قرآن کی حفاظت کی. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. آگے فرمائے ہم نے آسمان کو پروٹیکٹ کیا شیطان رجیم سے. اور آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. اور آگے کھانے کا ذکر کر کے اور پانی کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ سب ہمارے خزانے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. یہ آسمان سے ہم جو بارش برساتے ہیں اس کو ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں. تو اسٹور کے اندر بھی پروٹیکشن ہے. اسٹور نہ کرے پانی ضائع ہو جائے. خزائن کا مطلب خزینہ میں ٹنکی. سورہ ہے کیا نظام ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ مخلص بندوں کو ہم شیطان کے حربے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. لعبادت المخلص. اور آگے فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کرام کو اور ان کے متبعین کو جب عذاب آتا ہے تو ہم کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. لہذا تو نبیوں کے واقعات جان رہے ہیں. اور آگے خود نبی سے کہا گیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے محفوظ رکھیں گے. کافی ہو جائے گی پوری سورہ. اگر کوئی پوچھے کہ پوری سورہ کریمہ کے محور کیا تو کہا پروٹیکشن، حفاظت. اور اس کا نام ہی ہجر ہے. ہجر مانے عقل جو پروٹیکٹ کرتی ہے آدمی کو ذرا رسا چیزوں میں ہنس. سمجھ میں یہ قرآن سائنٹیفک. شروع میں کیا کہا گیا؟ سورہ کریمہ شروع ہوتی ہے قرآن سے. الف لام را تلک آیات القرآن وکتاب مبین. گویا قرآن سے اس سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے. ابتدا سٹارٹنگ قرآن سے. الف لام را تلک آیات القرآن وکتاب مبین. تو اس سورہ کریمہ کی شروعات قرآن سے ہو رہی ہے اور اختتام اینڈ. اسٹارٹ ہے قرآن اور اینڈ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مرنے تک اللہ کی عبادت پر جمے رہنا. رب کیا ہے؟ ریلیشن کیا ہے؟ اسٹارٹ اور اینڈ. یہ زندگی بھر اگر عبادت پر جمے رہنا ہے تو قرآن حکیم سے وابستہ ہو اور کوئی طریقہ نہیں بنے. یہ سورہ کریمہ قرآن سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اے ہمارے حبیب آپ مرنے تک عبادت پر اور طاعت پر جمے رہیے. ربط یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت اور طاعت پر جمے رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ صرف ایک ہی ہے قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ. زندگی بھر اللہ کی عبادت پر جمے رہو. یہ بات بنی میں اسٹارٹ اینڈ اینڈ. سوال ہو سکتا ہے یہ اسٹارٹ قرآن سے اور اختتام اینڈ اللہ کی عبادت پر جمے رہنے سے دونوں میں رب ہے. اس سے پہلے ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے
شبہ یہ ہے کہ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم فرشتے کو دیکھ لیتے، فرشتے لے آؤ ہم دیکھ لیں تاکہ آپ کی سچائی پر ہم بھروسہ کر لیں، یہ سچائی جان لیں۔ تو اگر آپ سچے تو فرشتے لے آئیے۔ جواب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ سوال اگر بدیہی ہو تو اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ بدیہی کا مطلب سمجھتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چیز نظری ہوتی ہے تو اس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم یہ کہیں النار حارۃ، آگ گرم، یہ دعویٰ ہے، تو اب دلیل دی جائے آگ کیسے گرم ہے؟ نہیں بھائی چلا جانا دیکھ لینا، ہاتھ ڈال کر کے دیکھ لیں گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے۔ تو بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ بدیہی چیز کیا؟ تمہارا سوال یہ ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تم انسان ہو کر کے رسول کیوں بنائے گئے؟ فرشتہ رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ اتنا لچر سوال ہے جس کا جواب دینا ہی درست نہیں۔ ارے بھائی فرشتہ اگر آ جاتا تو دکھائی نہیں دیتا، تم اعتراض کرتے کہ دکھائی نہیں دے رہا تو اس کو استدلال کیسے کریں؟ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا پھر وہی شبہ ہوتا کہ یہ انسان ہے فرشتہ۔ تو جواب اتنا آسان ہے جیسے یہ جانا جائے کہ بھائی آگ گرم ہے، تو بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں دیتے۔ فرشتہ آ جائے تو دکھائی نہیں دے گا، پھر اعتراض کرو گے کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کی اصطلاح کیسے کی جائے؟ اور فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو کئی بار انسان کا فرشتہ ہے، پھر وہی شبہ۔ تو سوال اتنا لچر ہے کہ اس کے جواب دینے کی ضرورت ہوتی۔ دوسرا شبہ، یہ قرآن جس کے اوپر اتر رہا ہے یہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، پاگل ہے۔ وقالوا یا ایھا الرسول نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے رسول جو کہہ رہا ہے تو کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، انک لمجنون، یو آر کریز، اور دماغ پاگل پاگل، یو آر میڈ، پاگل آدمی ہو۔ شبہ یہ پیدا کیا گیا کہ یہ رسول پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس کا جواب بھی بدیہی ہے، جواب نہیں دیا گیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اتنا حکیمانہ ہے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقلا ایسی باتیں پیش نہیں کر سکتے کہ جائے کہ ایک پاگل پیش کر سکے، تو یہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر کہتے ہو یہ رسول پاگل ہے تو کلام جو پیش کر رہا ہے یہ وہ اتنا حکیمانہ ہے کہ اچھے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ایک بات ایسی نہیں کہہ سکتے، تو یہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پاگل ہو تو حکیمانہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ پاگل حکیمانہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوال اتنا لچر تھا، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پاگل اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے؟ کبھی دیکھا کہ پاگل لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ وقالوا یا ایھا الرسول نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے رسول تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو پاگل ہے، جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سوال بالکل لچر ہے، پاگل اتنا اونچا کلام کیسے پیش کر سکتے؟ اس کے بعد کہا گیا یہ جو کتاب اس رسول کے اوپر نازل ہو رہی ہے جس کی نبوت کی دلیل ہے یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب حفاظت دو طریقے سے کی گئی، محفوظ عن التحریف اور محفوظ عن النقص، دو طریقے سے حفاظت کی گئی۔ ایک تو اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ تحریف کا مطلب کیا؟ کسی لفظ کو اٹھا کر دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا، کسی آیت کو ہٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ تو تحریف سے محفوظ ہے اور محفوظ عن النقص ہے۔ نقص کا مطلب اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا رد کیا جا سکے۔ آج تک کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عالم قرآن حکیم کی ایک بات کو بھی توڑ نہیں سکا ہے۔ تو گویا یہ محفوظ عن التحریف ہے،
اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور محفوظ عن النقص ہے، اس کے اندر جو اصول بتائے گئے، جو باتیں بتائی گئی اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ دو طریقے سے حفاظت کی گئی، محفوظ عن التحریف ہے یہ، اور محفوظ عن النقص ہے. اس کے بعد ایکولوجی کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا. ایکولوجی ماحولیات اسٹوڈنٹ سے موجود ہے. ایکولوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے، زندگی کا سبب، ریزن آف لائف، ریزن آف لیونگ، زندگی کا جو سبب ہے وہ بیلنس آف نیچر، بیلنس آف نیچر، جس کو ہم کہتے ہیں توازن البیئی، ماحولیاتی توازن. یہ کائنات میں جاری ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں قانون اعتدال کہتے ہیں، اور سائنسداں اس کو بولتے ہیں بیلنس آف نیچر. فطرت میں بیلنس ہے، توازن ہے. یہ ناک پڑھ کر کے اتنی لمبی نہیں ہو جاتی کہ زمین کو چھونے لگے. ناک کو کاٹنا نہیں پڑتا، بس یہ ایک حد پر آ کر ختم ہوتا ہے. ناخن کو کاٹنا پڑتا، بڑھتا رہتا ہے، بال بڑھتے رہتے، کاٹنا پڑتا. ناک نہیں کاٹنی پڑتی. زبان اگر لمبی ہو کر کے لٹک جائے تو آدمی کیسا لگے گا؟ بیلنس. سیب کے درخت میں سیب ہی لگتا ہے، ناریل کے درخت میں ناریل ہی لگتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ناریل کے پاس آپ ناریل لینے گئے تو وہاں پر سیب لگتا ہوا ہے. یہ بیلنس آف نیچر. ہاتھی کبھی کھٹ کر مچھر نہیں ہو جاتا، مچھر پڑ کر کبھی ہاتھی نہیں ہوتا. یہ قانون اعتدال ہے، بیلنس آف نیچر. یہ ریزن آف لیونگ ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر چیز کو تول کر بنایا ہے، تول کر پیدا کیا. جو چیز تولی ہوئی ہو بیلنس ہوتی ہے، وزن میں بیلنس ہوتا ہے. اللہ اکبر. سائنسداں اس کو بیلنس آف نیچر کہتے ہیں، قرآن حکیم سے موضوع کہتا ہے تولا ہوا. کیا کتاب ہے. ایکولوجی کا سب سے بڑا مسئلہ بیان کر دیا گیا، بیلنس آف نیچر، قانون اعتدال. اس کے بعد عقیدے کا مسئلہ بیان کیا جائے. بہت غور سے سنیں، بالکل میری طرف متوجہ ہو جائے. بہت پیارا مسئلہ بیان کیا جائے گا. آیت پڑھ لیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں. تو عقیدے کا یہ مسئلہ نکلا کہ جب ساری چیزیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں تو مانگنے کے لیے وہیں جائے گا. کوئی کہتا ہمارے، ایسا نہیں کہا سارے خزانے میرے پاس ہیں، میرے پاس ہی سارے خزانے. جب سارے خزانے اسی کے پاس ہے تو مانگنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی بابا دے سکتا ہے، کوئی انسان دے سکتا ہے، خزانے تو اس کے پاس مانگ کہاں رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا عندنا خزائن، ظرف کو مقدم کر کے بتایا گیا کہ ہمارے ہی پاس خزانے ہیں. تو جب اسی کے پاس خزانے ہیں تو مانگنے کے لیے صرف اسی کے در پہ جائے. ایک بات تو معلوم، اور ایک بڑا پیارا نقطہ لے کر کے جاؤ. آپ کے پاس سارا مال، آپ پورے حیدرآباد میں اعلان کرتے پھریں گے میری تجوری میں 10 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، ڈریں گے آپ یہ بیان کرتے کہ میرے پاس خزانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چور آ جائیں گے لوٹنے کے لیے. مانگنے والوں کی ایک لائن لگ جائے گی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. اعلان کر دیا، اعلان نہیں کریں گے. اعلان اس وجہ سے نہیں کریں گے اپنے خزانے کا، اس لیے کہ خزانہ چھپا کر رکھا جاتا ہے. کوئی اعلان نہیں کرتا تاکہ چور نہ آئے اور خزانہ لوٹ کر چلا جائے یا مانگنے والوں کی قطار نہ لگ جائے. اللہ فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں. کون آتا ہے لینے کے لیے؟ آ جاؤ. چور کی تو ہمت نہیں لے جائے. مانگنے والے جتنے بھی آ جائیں ہمارے خزانے میں کوئی نہیں. دنیا والے ہیں اپنے خزانوں کا اعلان نہیں کرتے، رب تعالیٰ اپنے خزانے کا اعلان کرتے ہمارے پاس خزانے. چور تیری اوقات کیا، تو چوری کرے گا تیری اوقات. اور مانگنے والے آ جائیں کتنے بھی. خزینہ میں خزائن جمع پلورل اس کا خزینہ نہیں، ایک خزانہ نہیں ہے، خزائن ہے ہمارے پاس. کتنا بھی دے دے ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. اس لیے خزینہ کا پلورل لائے گئے، خزائن، خزینہ کی جمع ہے. جی لوگ خزانوں کو چھپا کر کے رکھتے، بتاتے نہیں. رب تعالیٰ بتاتے ہیں ہمارے پاس خزینہ خزائن ہے. یہ فرق ہے دنیا کے مالدار میں اور جس نے مال دیا ہے اس نے. اپنے خزانے کا اعلان کرنا، اپنے خزانے کو چھپاتے ہیں محفوظ رکھتے تاکہ محفوظ رہے، کوئی مانگنے کے لیے نہ آئے. اللہ نے اپنے خزانوں کا اعلان کر دیا، مانگنے والے آ جائیں سب کو دے دیتا ہوں.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. دوسرا جملہ اور بھی بڑا پیارا ہے. ہم کسی کو کم دیتے کسی کو زیادہ دیتے, قدر معلوم اندازہ بتایا گیا کہ جتنا ہم دیتے اتنا ہی تمہیں ملتا ہے. لاکھ ہاتھ پیر مار لو, اگر 100 روپیہ میں نے اس دن لکھا ہے دینے کے لیے 100 روپیہ ملے گا. لاکھ ہاتھ پیر مار لو, اس سے زیادہ ملنے والا نہیں. پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو قدر کے اوپر راضی ہو جائے گا کہ ملنا اتنا ہی جتنا اللہ دے گا. تو پھر اگر 100 روپیہ ملا ہے تو 100 ہی میری تقدیر اس پر راضی ہو جانا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی ہے. آدمی رضا بالقدر کا ماننے والا ہو جاتا ہے, قدر پر راضی ہو جاتا ہے. 100 روپیہ ملا ہے اللہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم انسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس دن اسے دینا ہے. لاکھ ہے زیادہ نہیں ملے گا. یہ رضا بالقدر ہے, اور رضا بالقدر سے آدمی کو سکون ملتا ہے. ارے مجھے 1000 روپیہ کیوں نہیں ملا؟ اب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی دے رہا ہے تو 100 روپیہ اسی نے دیا ہے, راضی ہو جائے. پھر تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا اللہ نے اتنا ہی دینا, اتنا سکون ملتا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا اس وجہ سے ضروری ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر آدمی اطمینان حاصل کرتا ہے. تقدیر پر ایمان لائے تو اس کے دل کو سکون ہو جائے. کوئی مر گیا, آپ نے پوری کوشش کر ڈالی اس کو بچانے کے لیے, ڈاکٹروں کی لائن لگا دی, بڑے بڑے ہسپتال میں لے گیا, لیکن وہ بچا نہیں. رضا بالقدر ہے, اللہ کو یہی منظور, آپ قدر پر راضی ہو جائے. مان ٹوٹ گیا, اللہ کو یہی منظور. ورنہ جو لوگ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, مال اگر لٹ جائے خودکشی کر لیتے, مر جاتے, اس لیے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ قدر پر راضی نہیں, تقدیر پر ایمان نہیں. اور ایک مسلمان قدر کے اوپر ایمان رکھتا ہے, لہذا سب کچھ لٹ جائے کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. قرآن کیسے اس بات بتا ہے, پانی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات بات ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, یہ کیا کرتی ہیں کہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی ہیں. لواقع فرٹیلائز کرتی, گویا جس طریقے سے فرٹیلائزیشن چیز نہیں ہوتا ہے, مرد اور عورت کو فرٹیلائز ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے, ایسے ہی ہم بادلوں کو فرٹیلائز کرتے ہیں ہواؤں کے ذریعے. کیا سائنس بیان کر دی, کاسمولوجی پوری بیان کر دی. جی کاسمولوجی پوری بیان کر دی. فرٹیلائز کرتے ہیں ہواؤں کے ذریعے بادل, پانی برستا, بچہ پیدا ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد. ایسے ہی بادلوں سے پانی ہواؤں کے ذریعے ہم سب تلقین کرتے ہیں. ارسل الرياح, بہت حیرت انگیز کتاب ہے. بس ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں, پاس کائنات کو پلاتے بھی ہیں اور اس کو اسٹور بھی کر دیتے ہیں. پانی نہ برسے تو زمین سے نکال لیتے ہیں, نیچے دریا بہ رہے ہیں, کھارے پانی کے اور میٹھے پانی, وہ اسٹور ہے, اسٹورڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے. وما انتم لو بخازن, سطح پر پانی نظر نہ آئے تو اندر سے خود کر کے نکال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت. اس کے بعد بات موت پر ایک باری پیاری دلیل دی جاتی ہے. بات مرنے کے بعد زندگی. آدمی سوچ سکتا ہے کہ آدمی مر گیا, سڑ کر کے مٹی ہو گیا, اور مٹی کو ہوائیں اڑا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر چلی گئی, ذرات ادھر ادھر بکھر گئے, منتشر ہو گئے, تو آدمی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ ایک ذرہ کہیں ہے, ایک ذرہ کہیں نہیں, تمام ذرات ادھر ادھر بکھر گئے. بتائیے, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ کہہ کر کے بتایا گیا کہ ہم ان کو جمع کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اولین کے بارے میں بھی معلوم ہے اور آخرین کے بارے میں بھی معلوم ہے. پہلے جتنے لوگ جا گئے چلے گئے, ہمیں معلوم ہے کہ سڑ کر کے ان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں ہیں, ہمیں علم ہے. اب ہمیں سارے ذرات کا علم ہے, جب علم ہے ہمیں تو دوبارہ زندہ کیوں کر سکتے؟ زندہ کرنے کے لیے علم چاہیے, اور ہمیں علم ہے کہ آدمی کے بدن کے ذرات کہاں کہاں گئے ہیں, اور تمام انسانوں کے بدن کے ذرات کہاں کہاں ہیں. میں اپنے گھر کے اندر بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا رہا ہے. بدن کے اندر کتنے ذرات
ایک آدمی کے بدن کے ذرات کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. معلوم ہے کہ انسان کے بدن کے تمام ذرات کہاں کہاں بکھرے ہوئے اور تمام انسان علم آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, سوچے گا دماغ خراب ہو جائے گا. نا علیم ہے. اس کے بعد آدم اور ابلیس کا مکالمہ کیا واقعہ ہے. اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کے درمیان یہ بھی رہتا تھا, اس کو بھی ہوتا سجدہ کرو. اب دیکھو آیت فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا. اب اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کان ابلیس اول من خرق اجماع اہل العلم. ابلیس پہلا وہ شخص ہے, پہلی وہ ہستی ہے جس نے اجماع کا انکار کیا. گویا قرآن کریم بولتا ہے اجماع یہ حجت, اور اجماع کا سب سے پہلا انکار کرنے والا کون؟ ابلیس. یعنی بہت سارے علماء امت کے اگر متفق ہو جائے کسی چیز پر تو وہ چیز حجت ہے, ماننا چاہیے. یہ اجماع تو قرآن سے ثابت ہے. اور اس اجماع کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان. تو گویا کہ اجماع کا انکار کرنے والا وہ کہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. اور سب سے پہلا قیاس کرنے والا بھی کون تھا؟ نص کی موجودگی میں شیطان. لہذا نص کی موجودگی میں قیاس نہ کیا جائے, یہ بھی شیطان کا کام ہے. اور اجماع کا انکار نہ کیا جائے اس لیے کہ اجماع کا انکار کرنے والا بھی شیطان ہی تھا جس نے سب سے پہلے اجماع کا انکار کیا. یہ بات معلوم ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی گناہ میں کیوں مبتلا ہوتا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے لپک پڑتا ہے گناہ. آدمی گناہ کے اوپر لپک پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے. لو زیننا لہم, اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں گناہ کو مزین کروں گا. ایک مفسر نے بڑا اچھا کہا کہ گناہوں کی طرف انسان کا اٹریکشن شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. گناہ کی طرف آدمی کا اٹریکشن تو یہ شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے, دکھاتا ہے خوبصورت اور دیتا ہے گندگی. دکھاتا ہے اچھا اور دیتا ہے خراب. اچھا مال دکھائے گا اور دے گا مال خراب. دیکھ لو نا, خوبصورت بنا کر کے پیش کر سکتے, دکھاتا خوبصورت مگر دیتا ہے مال خراب. جی تو لو زیننا لہم, ہم ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیں گے, ایسا شیطان بولتا. تو گویا کہ گناہوں کی طرف انسان کا اٹریکشن یہ شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. لہذا اس کی پلاننگ کے دائرے میں مت آؤ, تباہ ہو جاؤ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جنت میں جاؤ گے تو وہاں دو چیزیں نہیں ہیں, ایک تو بوریت نہیں ہوگی اور دوسری نکالے نہیں جاؤ گے. آدمی کتنا بھی انجوائے کر لے زندگی میں, عیش کر لے, کھا پی لے, اچھے سے اچھے مکان میں رہ لے, کتنا بھی انجوائے کر لے, انجوائمنٹ سے بور ہو جاتا ہے. آدمی عیش میں بھی بور ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو نئے نئے عیش کے طریقے ڈھونڈتا ہے. اس عیش سے, اس عیاشی سے اس کا گیا تو عیاشی کا دوسرا طریقہ دیکھتے, اس سے بور ہو گیا تو عیاشی, کہیں اس کا دل ٹھہرتا نہیں. گویا دنیا کے اندر کتنا بھی انجوائمنٹ کر لے آدمی, ہر انجوائمنٹ سے بور ہو جاتا ہے. قرآن کی بولتا ہماری جنت میں آ جاؤ, وہاں بوریت نہیں, لا یمسہ فیہا نصب, بوریت نہیں. انجوائمنٹ کرتے جاؤ گے, بوریت نہیں. ایک
وما هم منها بمخرجین، اور وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہ نکالے نہیں جاؤ گے، اس کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کیا کون سمجھ سکتا ہے؟ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا ادراک ایک کرایہ دار ہی کر سکتا ہے. یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مالک مکان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کرایہ نکال، کرایہ دے ورنہ مکان خالی کر دے. تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ مہینہ تک ہوا کہ مالک مکان آتا ہے اور کہتا ہے کرایہ دے ورنہ مکان خالی کر. یہ ٹینشن لگا رہتا ہے. تو ہم لوگ دنیا میں کرایہ سے کرایہ دار کسی کا کچھ یہاں سے نکال دیا جاؤ، اگر نہ جاؤ تب بھی تم کو نکال دیا جائے گا. ملک الموت تو کھڑا ہے نا وہاں، چل جو مکان تم نے بنایا اس مکان سے کھینچ کر باہر کر دیتا، نکال لیتا. چل اللہ فرماتا ہماری جنت میں آ جاؤ، یہ ٹینشن نہیں، نکالے جانے. لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. ایک مہینہ پورا نہیں ہوا کہ کرایہ دار ٹینشن میں آ جاتا ہے. مالک مکانات ہم کے کرایہ دار نہ مکان خالی کر. سوچو ہم کرایہ دار ہیں، ہم کو کتنا ٹینشن ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں سے نکلو اور جہاں جانا ہے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پرماننٹ رہنا ہے، جہاں کرایہ بھی نہیں دینا ہے. تو کیوں یہاں کرایہ دینے کے لیے ٹینشن برداشت ہے؟ وہاں چلے نا پرماننٹ مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے. لوط علیہ السلام میں نے بتایا وہ پوری الٹا کام کرتے ہیں. وہ میں سب سوچ تو یہ کہاں ہے؟ آپ جغرافیہ دیکھیں گے تو حجاز سے شام جاتے ہیں، حجاز سے شام جاتے ہیں اور مصر سے عراق جاتے ہیں. جو ہائی وے ہے اوپن ہائی وے، اس اوپن ہائی وے کے اوپر یہ شہر سدوم پڑتا ہے. نہیں سمجھے؟ حجاز سے، حجاز کے ایریے سے مکہ مدینہ اور طائف، حجاز سے عراق جاتے ہیں، حجاز سے شام جاتے ہیں اور مصر سے عراق جاتے ہیں. اوپن ہائی وے کے اوپر یہ بس شہر سدوم یہی رہتے تھے. اللہ نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، تباہ برباد کر دیا. اور یہ بحیرہ مردار جو ڈیڈ سی بحیرہ مردار معلوم ہے اگر تیرنا نہ آتا ہو کبھی آپ ڈوبیں گے نہیں، اس لیے کہ پانی کی ڈینسٹی اتنی ہے اور کثافت اس کی بوئنسی اور اس کی کثافت ڈینسٹی ایسی ہے کہ اگر تیرنا نہ آتا کبھی آپ ڈوبیں گے. اور اس پانی کے اندر کوئی بھی جاندار چیز نہیں، مچھلی نہیں، مر جائے گی. کیڑا ڈالو تو کیڑا مر جائے گا. آپ کو تیرنا نہیں آتا ڈوبیں گے. یہ بستی اسی بحیرہ مردار کا حصہ ہے. اور جغرافیہ دانوں نے بتایا کہ اس بستی میں اتنی ویرانی پھیلی ہوئی ہے کہ پورے اطراف میں اتنی ویرانی پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی ویرانی کہیں اور نہیں پھیلی ہے. اتنا سناٹا ویرانی پوری بستی کی اللہ تبارک و تعالی اور آج بھی جغرافیہ کا کہتے ہیں اتنی ویرانی اتنا سناٹا ہے کہ ویرانی اور سناٹا دنیا میں کسی کو نہیں. اللہ نے عبرت کر دی ہے اسے دیکھنا ہو. بحیرہ مردار کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ 27 میں بارے میں ختم کریں گے. حکم ہوا کہ اس بستی کو الٹنے والے لہذا اے لوط تم اپنے متبعین کو لے کر کے صبح سے پہلے نکل جاؤ، اس لیے کہ عذاب صبح کو آنے والا ہے. اور دیکھو پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے. حکم دیا گیا رات کے ایک حصے میں نکل پڑو بقطع من اللیل واتبع ادبارہم. جو متبعین ہیں ان کو آگے آگے کر دو اور اپنا پیچھے چلو. یہ دیکھو اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ بھئی ساتھیوں کو آگے آگے کر دو اپنا پیچھے چلو. ادب الصحبت ان تتأکد من سلامت الرفاق. دوستی کا ادب یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ ہمارے دوست لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں. ارے بھئی آپ آگے آگے چل رہے ہیں، دوست لوگ پیچھے ہیں.
اور یہ کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو حضرت لوط نے کیا کیا کہ اپنے متبعین کو آگے کر دیا تاکہ میں پیچھے رہوں. تو دوستی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے دوست لوگ سلامت ہیں کہ نہیں ہیں. سامنے دیکھیں گے نا تب معلوم ہوگا نا سلامت ہیں کہ نہیں ہے, اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے آگے کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ آگے چلو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ, پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے. اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اچھے راستے پر چل رہے ہیں تو چلتے چلے جاؤ, پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں اور آپ کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں. اس کے بعد نبی کے بارے میں بڑی پیاری بات لے کر جاؤ, متوجہ فرمایا گیا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے ہمارے حبیب آپ کی زندگی کی قسم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ دنیا میں پوری کائنات میں اتنا آنریبل کوئی نہیں, اتنا معزز کوئی نہیں, اتنا اکرم کوئی نہیں جتنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اتنا آنریبل کوئی نہیں اتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کی, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی زندگی نبی کے علاوہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی. اللہ نے کسی انسان کی اسی طریقے سے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی ہے نام لے کر کے. یہ ایک آ میں تیری قسم کھاتا, لیکن نبی کے بارے میں فرمایا لَعَمْرُكَ, اے ہمارے حبیب آپ کی زندگی کی قسم. عبداللہ بن عباس ایسی پر تفسیر ہے کہ جب اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی, تو کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی آنریبل اور اتنا معزز اور باوقار اور اتنی عزت والا کوئی نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ارے آپ کو خوش نہیں, ارے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس نبی کی امت ہیں جس نبی کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے, جو کائنات میں سب سے زیادہ آنریبل ہے. اور جب ہم اس کی امت ہیں تو اس امت سے زیادہ کوئی آنریبل امت نہیں ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ, آپ کی زندگی کی قسم. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی کے جو حصے ہیں وہ محفوظ نہیں, تھوڑے بہت حصے محفوظ ہیں, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے. حدیث کی شکل میں, سیرت کی شکل میں. ارے نبی مسکرائے تو صحابی بولتا ہے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نبی ہنسے ضحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. نبی لیٹے تو وَاسْتَجَارَ شِقِّ الْأَيْمَنِ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا مشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آپ کی ہر ادا محفوظ کرنی گئی. دنیا کے کسی نبی کی زندگی کے ہر ادا کو محفوظ نہیں کیا گیا, آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھاتا ہے تو مطلب یہ ہوا آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے, زندگی کی ہر ادا محفوظ. یہ ہے لَعَمْرُكَ کا فلسفہ. لَعَمْرُكَ پر بحث کہ آپ کی زندگی کی قسم. اور جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے, تو آپ کی زندگی کی ہر ارادہ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ نام قسم. اس کے بعد نبی کی سیرت کا ایک جگمگاتا ہوا پہلو, ایک حیرت پہلو قرآن حکیم نے اپنے لفظوں میں سمویا. کیا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, آپ ان کے اوپر غمگین مت ہوئیے. ایک مفسر تفسیر کرتا ہے آسَوْا وَمَا ذَلِكَ حَزِنَ عَلَيْهِمْ. بہت خوبصورت تفسیر ہے. جن لوگوں, یہ کس پر غم مت کیجیے؟ کافروں کے اوپر جو ایمان نہیں لائے, آپ ان پر غم مت کیجیے. مفسر تفسیر کرتا ہے جن لوگوں نے آپ کو ہر طریقے سے ستایا, ہر ظلم آپ کے اوپر روا رکھا, طرح طرح سے ستایا, آپ ان پر غمگین ہوئے, ان سے غمگین نہیں ہوئے.
کیا باریکی ہے. ایک ہے کسی پر غمگین ہونا اور ایک ہے کسی سے غمگین ہونا. اگر میں کہوں میں آپ سے غمگین ہوں اس کا مطلب آپ کی ذات مجھے پسند نہیں, اور میں یہ کہوں آپ پر غمگین ہوں تو یہ مطلب آپ کی ذات مجھے اچھی تو لگ رہی ہے لیکن آپ کا کام اچھا نہیں. تو چونکہ ان کے کام اچھے نہیں تھے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان پر غمگین مت ہوئیے. ایک ہوتا ہے پر غمگین ہوتا اور ایک ہوتا سے غمگین ہونا. جن لوگوں نے ستایا آپ ان سے غمگین نہیں ہوئے, ان پر غمگین ہوئے تو یہ جہنم کے راستے پر چلنا ہے. یہ نبی کی سیرت کا ایسا جگمگاتا پہلو ہے کہ یہی خالی بات بول دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے بات کر کے آ جائے. کیسے بولیں گے آپ؟ نبی ان پر غمگین ہوئے جنہوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں رہی, ان پر غمگین, ان سے غمگین نہیں. ان پر اور ان سے کا فرق جانتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا. ان سے میں آدمی کی ذات سے تکلیف نہیں ہوتی, آدمی کے کام سے تکلیف ہوتی. ہماری ذات سے تکلیف نہیں, ہمارے کام سے ہم سے تکلیف. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا یہ مسانی, ساتھ ہے مسانی. مسانی کا مطلب ڈبل. اب دیکھو 7 آیتوں کے اندر ہر آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی. اللہ اس میں جلال ہے اور رب میں جمال, اس میں ترغیب ہے, اس میں ترغیب ہے. الرحمن میں صفت عامہ ہے, الرحیم میں صفت خاصہ ہے. مالک اور ملک دو پڑھا گیا ہے, ایک مالک ہے ایک ملک. ایاک نعبد عبادت ہے استعانت, اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ. ایک ہے دنیا کا راستہ, ایک ہے آخرت کا راستہ, اور آگے مغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھ رہے ہیں ہر آیت کے اندر دی ہوئی, اس وجہ سے اس کو مسانی کہا جاتا ہے, ڈبل. ایک آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی, یا تو متضادان ہے یا متلازمان. چھوڑ دو اس کو, متضادان اور متلازمان. بہرحال ہر آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی, دی ہوئی ہر آیت دی ہوئی. تو مسانی کہا جاتا ہے, مسانی معنی 2 ڈبل مسانی. ایک نکتہ بتاؤں, یہ جو آپ قرآن سن رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اللہ کہا گیا ہم نے آپ کو قرآن عظیم دے دیا, قرآن دے دیا تو آپ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کو, دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو, اس کی رونق کو دیکھ کر کے آپ آنکھیں مت پھیلائیے. ایک بات بولتا ہوں, ایک ہے دنیا کو دیکھنا, ایک ہے دنیا کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا. تو دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے, آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی طرف ممانعت. حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں. ایک عورت آتی ہے, یہ پردہ روزے دیکھنے لگتے ہیں. تو نبی کیا کرتے ہیں, ان کی منڈی پکڑ کے پھیر دیتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا نبی بھی کیسے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. حضرت فضل آئے ہیں, نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں, پاس بیٹھے تھے, عورت آ گئی خوبصورت. اب اس کو دیکھنے لگے, بار بار دیکھ رہے ہیں. تو نبی نے کیا دیکھا, فضل بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ منڈی پکڑ کر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ایک ہے دیکھ لینا, تو دیکھ لیا کسی اور, ٹھیک ہے, دیکھ لیا, یہ غلط ہے. تو یہاں ہے مٹا والے پھیلانا, پھیلانا. ولا تمدن عینیک, اپنی آنکھوں کو مت پھیلاؤ دنیا کے اوپر. ہاں دنیا کو دیکھ سکتے, کیا پتا چلا, دنیا کو اتنا ہی لے لو جو آخرت کے لیے توشہ بن سکے. دنیا کو گھور کر کے مت دیکھو, گھورے گئے, ہنسا ہنسا, دیکھا گئے. یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو مت دیکھو, دنیا کی طرف اپنی آنکھیں مت پھیلاؤ. ایسا ایسا مت کا معنی پھیلانا. ایک ہے دنیا کا دیکھنا اور ایک ہے دنیا کا پھیلانا. اب نقطہ دیکھو, یہ تو معلوم ہوا کہ پھیلانا اور دیکھنا الگ الگ چیز. ایک نقطہ اور, اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے, قرآن دیا ہے, اور اس کے بعد دنیا کو مت دیکھو, دنیا کی رونق کو مت دیکھو. کیا رکھا ہے دونوں میں؟ مفسر تفسیر کرتا ہے ولا تنظر الى الدنيا فإنا أعطيناك أعظم منها. دنیا کی طرف مت دیکھ, اس لیے کہ میں نے قرآن ایسی چیز ہے جو دنیا سے کہیں زیادہ اچھی ہے. تو قرآن ملنے کے بعد دنیا کو کیا کو دیکھ رہا ہے, آنکھیں پھیلا کر کے, دور کر کے. سچ مچ اگر قرآن زندگی میں آ جائے نا, آدمی بے نیاز ہو جائے. دنیا, پیسے, الا بلا,
آدمی بس اس کو ایک حد تک رکھتا ہے. میرا تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، تھوڑا ملے تو راضی ہے، زیادہ ملے تو راضی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. قرآن حکیم کے دیے جانے کے بعد یہ بتانا کہ دنیا کی طرف آ کر پھیلا کر مت دیکھو. دونوں میں ربط یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کے ملنے کے بعد کون سی چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ سب سے عظیم چیز تو تمہیں دے دی. اس کے بعد کہتے ہیں جب دل گھبرائے تو آدمی کیا کیا کرے؟ اے ہمارے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا دل گھبرا رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ يَزِيغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے ہمارے حبیب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کا دل گھبرا رہا ہے. تو دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. دو کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاؤ اور سجدے میں لگ جاؤ. نماز اور تسبیح. جب دل گھبرائے، میری مائیں اور بہنیں سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لو، جب بھی کبھی پریشانی آئے اور دل گھبرانے لگے تو دل کی گھبراہٹ کا ایک ہی علاج ہے کہ سجدے میں گر جاؤ، نمازیں پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاؤ. نسخہ بتایا گیا دل کی گھبراہٹ کیسے کیسے علاج ہے. کوئی حکیم ایسے نسخے بتا سکتا ہے کیا اوقات ہے حکیم اور ڈاکٹر کی؟ کیا اوقات ہے؟ وہ تو دیکھتا بخار ہے کہ نہیں، اور اب تو وہ نبض بھی نہیں دیکھتا، آلہ بس ایسے ایسے گھما دیتا ہے. کیا ہے آپ کو ڈاکٹر کو بتانا کیا ہے ایسا سامان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جو لوگ طیب ہوتے ہیں فرشتے بھی طیبین ہوتے ہیں، خوبصورت بن کر کے آتے ہیں. ورنہ اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں آدمی وہیں پیشاب کر دے دیکھ کر کے، اتنے خوفناک ہوتے ہیں. تو جب ملائکہ آتے ہیں جان نکالنے کے لیے تو آپ طیب ہیں اور آپ کی زندگی طیب گزری ہے، پاک گزری ہے، تو بہت خوبصورت فرشتے آتے ہیں. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے طابت حیاتہم وطابت وفاتہم. ان کی حیات اچھی تھی تو اللہ نے ان کی وفات بھی اچھی بنا، وفات بھی اچھی ہو رہی. کہہ رہے سلام علیکم، وفات بھی اچھی، آتے ہی بول دیتے ہیں سلام علیکم تمہارے پاس ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. چلو روح نکال لیں، اب چلو جنت کے اندر. اللہ اکبر، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوتا ہے؟ تو طابت حیاتہم وطابت وفاتہم. جس کی حیات اچھی رہی وفات بھی اچھی رہتی ہے. یہ مفسر کا تبصرہ ہے اس آیت کریمہ میں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی بات اگر معلوم نہ ہو تو پوچھو. کیا کہا گیا؟ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں. اگر آپ پوچھیں گے، اس پر ایک مفسر ہے خلیل ابن احمد فراہیدی. خلیل ابن احمد فراہیدی کا ایک بڑا پیارا تبصرہ اس آیت کریمہ پر ہے. وہ کہتے ہیں اذا كنت لا تدری، اذا كنت لا تدری ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف اذا تدری. مفسر کے لیے عربی بہت اچھی ہوئی، بہت اچھی عربی ہوئی، میں تفسیر نہیں کر سکتا. جی فراہیدی کیا کہتے ہیں؟ اذا كنت لا تدری ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف اذا تدری. بولتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جاننے والے سے پوچھتے نہیں ہیں، آپ کو علم کیسے ہوگا؟ آپ کو علم بھی نہیں، جاننے والے سے پوچھ بھی نہیں، علم آئے گا کیسے؟ لہذا اگر معلوم نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو. اچھا اس میں یہ بات کہی گئی، اہل ذکر کہا گیا. اہل الذکر سے پوچھو. اندہ من عندہ ذکر نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس ذکر ہے. ارے آپ پوری لائبریری رکھ لیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے. آپ کہیں ارے میرے پاس تو اتنی ساری کتابیں ہیں، تو من عندہ ذکر نہیں کہے گا جس کے پاس ذکر ہو، جس کے پاس کتابیں ہوں. نہ اہل ذکر کہا گیا، اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، متخصص ہونا چاہیے. لا يسأل غیرہ، ان کے علاوہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. تو متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس سے سوال کیا جائے. جس کے پاس کتابیں ہو ذکر ہو اس سے نہ پوچھا جائے، اہل ذکر سے پوچھا جائے. ذکر کی اہلیت رکھتے ہیں، علماء سے پوچھا جائے. یہ بہت اچھا تبصرہ تھا.
آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اس سورہ کریمہ کا نحل نام کیوں رکھا گیا؟ بی شہد کی مکھی. اس سورہ کریمہ کا نام کیا ہے؟ شہد کی مکھی. اس سورہ کریمہ کا نام بی کیوں رکھا گیا؟ شہد کی مکھی. ایک مفسر سے بڑا پیارا تبصرہ کرتا ہے اور خاص طور سے اللہ تعالی نے اسی مخلوق کی طرف وحی کا انتصار کیا. وہی تو رسولوں کے پاس آتی ہے، انبیاء کے پاس کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. وہی تو رسولوں کے پاس آتی ہے. یہ وحی کی نسبت کس کی طرف؟ بی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف کرنا بہت بڑی بات ہے. کیوں وہی کی نسبت کی گئی؟ اللہ نے تقریب کی اس کی جو چیز انبیاء کے اوپر بھیجی جاتی ہے وہی چیز وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. کیوں؟ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ النحل من ارقى المخلوقات نظما واحکاما ونفعا وبرکة ولهذا استحق بهذا التکریم للہ. کہتے کائنات میں یہی ایک مخلوق ایسی ہے شہد کی مکھی. سن لو، بایولوجی پڑھنے والے بھی سن لیں. کہا دنیا میں شہد کی مکھی ہی واحد حیوان ہے، واحد جاندار ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی نہیں. کیسے؟ اس میں ترقی یافتہ نظم سسٹم پر حیرت ہے. جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں. دوسرے کے کام سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اتنا سسٹم مضبوط کہیں نہیں ہے. نفع کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ. کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لفظ وحی کا انتساب ان کی طرف کیا ہے. وَلِهَذَا استحق، یہ شہد کی مکھی مستحق ہوئی لہذا تکریم للہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم فرمائی کہ انبیاء کے اوپر وحی ہوتی ہے تو تیری طرف بھی میں نے وحی کر دی. شہد کی مکھیوں کے اندر ایک چیز اور بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 ہی جگہ اپنا چھتا لگاتی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ترتیب وہی ہے. پوری بایولوجیکل ریسرچ آپ کر ڈالیں، آپ پوری زوولوجی پڑھ ڈالیں، آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی. کہتے بتائے گئے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ترتیب یہ ہے کہ یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے پہاڑوں پر، یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے درختوں پر، پھر شہد کا چھتا لگاتی ہے اسٹرکچر پر، چھپروں پر جو ہم لوگ بنا دیتے ہیں یا کہیں چھپر رہتا ہے گھروں کے اوپر. ترتیب یہی ہے، سب سے زیادہ پہاڑوں پر، اس کے بعد درختوں پر اور سب سے کم چھپروں پر. ترتیب یہی ہے، سب سے زیادہ پہاڑوں پر چھپر لگاتا ہے. یہ ترتیب کہیں بگڑی نہیں. اللہ، ترتیب یہی ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ ترتیب نہیں بدلی کبھی. یعنی یہ مخلوق اللہ کی اتنی زبردست اطاعت کر رہی ہے تو ذرا اس مخلوق سے سبق لو. تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاؤ. وہ اپنی اطاعت میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، تم تو اپنی اطاعت سے ادھر ادھر ہو جاتے. اس چھوٹی سی مکھی سے بھی گئے گزرے مت بن جاؤ. بڑی بات. اس کے بعد ایک آیت کریمہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی، وہ راہ سے گزر رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ مزدور، کچھ غریب لوگ اپنی سوکھی روٹی اور چٹنی اور کچھ لے کر کے کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں
اور سوکھی روٹی اور چٹنی وغیرہ رکھ کر کے کھا رہے ہیں. جب ان کے پاس سے حضرت حسن گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے نواسے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں. حضرت حسن نہیں بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے، اور کھانا کھانے کے بعد یہی آیت پڑھی، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا یہ غریب لوگوں سے نفرت مت کرو، اگر وہ دعوت دیں دعوت قبول کرو. سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اگر دعوت دو تو سوکھی روٹی کھانے بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے. حسن ابن علی سید ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. غریب لوگوں نے چٹنی روٹی کو اوپر دعوت دے دی تو آپ نے قبول فرمایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا. اور یہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ مستقبل کو پسند نہیں کرتا. سوشیولوجی پڑھا ہے لوگوں نے. اشتراکیت جیسے روس میں کہ کمائیں سب برابر. ایک انجینئر کی نہیں ہوتی تنخواہ جتنی ایک مزدور، برابر. اس کو اشتراکیت کہتے ہیں. سب کماؤ اور جتنی جس کی ضرورت ہے وہ اتنا دے دیا جائے. مال سب کا نہیں ہے، مال سب کا نہیں ہے، مال حکومت کا. یہ اشتراکیت ہے. آپ جتنا کمائیں گے حکومت دے رہی ہے، جتنا آپ کا خرچہ ہے وہ آپ کو دے رہی ہے. اللہ نے شرط فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اشتراکیت کرتے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت، اس کے پاس 10 کروڑ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے. فضیلت نہیں، بعض کو بعض پر اللہ تبارک نے فضیلت دی. اشتراکیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 10 کروڑ نہیں رہ سکتا، سب سے برابر دیا جائے ضرورت کو ہوتا ہے. اشتراکیت کرتے، بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. اس آیت کریمہ میں اشتراکیت کرتے. اس کے بعد سب سے بہترین عورت کو اللہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے نفسوں میں سے ہم نے تمہاری بیویاں بنائی، اور بیویوں کا تذکرہ پہلے کیا اور آخر کیا ورزقکم من الطیبات. مفسر تفسیر کرتا ہے کہ من افضل الزوجۃ الصالحۃ من افضل الطیبات، دنیا میں سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہو سکتی ہے. لہذا نیک بیویاں تلاش کرو، اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ دنیا میں سب سے افضل اور اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، افضل ایک ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے اچھی چیزوں میں بھی سب سے افضل. تو اچھی چیزوں میں سب سے افضل الزوجۃ الصالحہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی، اور نیک بیوی کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، نماز روزے کی پابند ہو، قرآن حکیم پڑھنے کی پابند ہو، اور شوہر اگر بلائے تو توے پر روٹی ہے جلدی چھوڑ دے اور شوہر کے حکم کی تعمیل کرے. آواز لگا کہاں ہے جی، کیا جی شور مچا رہی ہیں، شور مچا رہے ہیں، کیا جی شور مچا رہے ہیں. اب بلاؤ تو آتی کب ہے؟ شام کو آئی. یا جی شور مچا رہے ہیں. یہ ہے الزوجۃ الصالحۃ من افضل الطیبات ورزقکم من الطیبات. جو اللہ کی تابعدار ہو اور اپنے شوہروں کی تابعدار. یہ اور مردوں کو بھی ذرا سچویشن دیکھ کر کے بلانا چاہیے نا. کوئی کام ہے تو وقت بھی دیکھو نا. کوئی کام ہے، یہ چیز آ رکھی ہے، وہ چیز وہاں رکھی ہے، آپ ہی رکھو نا. کیا کرو بلانے کی؟ وہ کچن سے آئے اور اس کے بعد وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں اسے کرنا پڑتا. افضل حفصہ بنت سیرین ایک بہت بڑی ولی ہے. کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، بڑا فرما بردار تھا. بیٹا نوجوان ہو، فرما بردار تھا. تو نوجوان ہوتے نافرمان ہوتے. ایک نوجوان ہو، فرما بردار ہو، اگر وہ مر جائے تو ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، تو ایک ماں کے دل پر کیا گزری تھی وہ آپ اندازہ لگائیں. حفصہ بنت سیرین کا ایک بیٹا تھا جو بڑا ہی فرما بردار تھا، مر گیا. پھر اس کا غم دل سے نہیں نکل رہا. روتے روتے ان کی آنکھیں، ان کی بیداری جانے کے قریب ہو گئی. ایک آیت پر جب پہنچی، کتنا بڑا کام ہے دیکھو. جب شاید پر پہنچی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں.
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صبر کرنے والوں کو ہم اس سے بہترین جزا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہی تھی وہ، نماز پڑھتے پڑھتے اس آیت پر جب پہنچی مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، ارے دنیا والوں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم صبر کرنے والوں کو اس سے بہتر جزا دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا جن کو سکون مل گیا کبھی اس کا غم لاحق نہیں، بیٹے کا غم گم گیا. اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے کہ نوجوان اور فرما بردار بیٹا مر جائے اور تسلی دینے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمارے ہر درد کی دوا ہے، ہمارے ہر درد کا علاج ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. وہ غم کہیں نہیں جا رہا، نوجوان بچے کا غم، مرنے کا غم نہیں جا رہا. اس آیت کریمہ پر پہنچی کیسی کیسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں. ہماری ماں اور بہنیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار رہیں، اپنے بیٹوں کو نیک بنائیں، بچیوں کو نیک بنائیں. یہ دنیا کی چمک دمک کی چند روز ہے، مزہ نہیں ہے اس میں. حضرت پیاری بات بولی، اچھا کھانا ہے دنیا کی ہر لذت عارضی، عارضی کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے. کھانے کی لذت تب تک جب تک آدمی چباتا رہے. حلق سے نیچے اترا تو وہ لقمہ گندگی بنی بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب چورن کھا رہا ہے، باتھ روم دیکھ رہا ہے. دیکھو لذت عارضی ہے اور پریشانی لمبی. لذت جمع، بیوی سے مقاربت، تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے. بچے پیدا ہوئے، اب لمبا سلسلہ ہے، پڑھانا لکھانا نہلانا دھلانا. دنیا میں لذت عارضی ہے. اقتدار، ووٹ لے کر کے آدمی آ گیا اقتدار کے اوپر، اب جان کا خطرہ ہے. اب کہاں کیا ہو گیا ایکشن لینا ہے، وہاں کیا ہو گیا وہ دیکھنا ہے. اقتدار یہ بھی ایک لذت ہے عارضی. مشکلات کتنی تھی، ذمہ داریاں کتنی. کھانے کی لذت جب تک منہ میں، لذت جمع بھی عارضی. اس کا مطلب لذت عارضی ہے اور اس لذت کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ انتہائی مشکل ہے، انتہائی پریشان کی. تو یہ دنیا کی لذتیں دکھائی دے رہی ہے سب عارضی. باقی چیز وہ ہے اللہ اللہ کا ساتھ. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فانی کو چھوڑ کر باقی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. زیادہ توجہ بڑا پیارا نقطہ لے کر جاؤ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر ہم نے عبرت رکھ رکھی. ایک گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، اس کا دودھ پیتے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون، اس کے بیچ سے نکلتا ہے. اور یہ سائنسیفک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے کہی ہے. جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، برابر ہے. لیکن دودھ جو نکلتا ہے اس میں نہ خون ملا ہوتا ہے نہ گوبر ملا ہوتا ہے، لیکن ساتھ دونوں کے رہتا ہے. نہ اس کا اثر قبول کرتا نہ اس کا اثر قبول کرتا. لہذا نکتہ یہ ملا کہ مہما کانت بیعتک قاسیۃ ملوثۃ یمکن ان تکون انت نقیا صالحا. ماحول کتنا ہی خراب ہو، اگر آپ اچھا رہنا چاہتے ہیں تو دودھ کی طرح اچھا رہ سکتے ہیں. دیکھو ماحول خراب ہے، ایک طرف گوبر ہے. استدلال پسند آیا؟ بہت خوبصورت استدلال ہے، بہت گہری نظر گئی یہ مفسر کی. میں تو حیران میں گیا پڑھ کر یہ عبارت مفسر کی. کہاں تک سوچ لیا اس نے، قرآن حکیم پر تدبر کہاں تک کر لیا اس نے. یہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ. ایک طرف گوبر ایک طرف خون ہے، دونوں خراب چیزیں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان قبول نہیں کرتے. تو ماحول کتنا ہی خراب ہو، اگر آپ صالح رہنا چاہتے ہیں تو گندے ماحول میں بھی آپ اچھے رہ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آلے کعبہ بگڑا ہوا تو اچھا کیسے رہے؟ دودھ کی طرح رہے کہ خون اور گوبر کے درمیان. ہارو ذہن میں اچھی طرح نقطہ بٹھاؤ. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَدْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. عورت وہ تکلے میں سوت کاٹتی تھی اور جب پورا سوت کاٹ لیتی تھی اس کو کاٹ بڑھیا پورا کاٹ لیا اس نے اور پھر اس کو دھیر دیا. کپڑا سل لیا اس کے بعد دھیر دیا. بیوقوفی ہے. کہا کہ اللہ کے عہد کو قبول کر کے عہد کو توڑ دینا ایسے ہی. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے.
عقب الناس من ضل فی آخر سفرہ وقد قارب المنزل. کہتے ہیں سب سے بڑا بے وقوف آدمی عقب الناس، سب سے زیادہ بے وقوف آدمی وہ جو اپنے سفر کے بالکل اخیر میں جا کے گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، جبکہ وہ منزل کی طرف پہنچ گیا، پورے راستے بالکل صحیح ہے، بالکل منزل کے قریب پہنچا، وہاں سے بھٹک گیا. تو سب سے بڑا بے وقوف وہ ایسے ہی ہے جیسے اس عورت نے پورے ٹکلے میں سوت کاٹ کر کے برابر کا بھی کاٹ ڈالا. تو ایسے بے وقوف نہ بنو کہ نیک عمل کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچاؤ کہ جنت بالکل قریب ہونے سے ڈائیورٹ ہو جاؤ. شیطان کا ڈائیورشن لگا ہوا مڑ جاؤ، خطرناک بات ہے. سیدھے چلتے چلے جاؤ، ڈائیورشن سب دھیان رکھو. اس کے بعد یہ کہا گیا کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اللہ کے ساتھ اگر رہنا ہے، اللہ کا ساتھ لینا تو کیا کیا جائے؟ اللہ کا ساتھ لینا ہو تو کیا کیا جائے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے کیا کریں؟ ایک ہی جملے میں جواب دو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. آخری آیت یہی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. لہٰذا کوئی یہ پوچھے اللہ کے ساتھ رہنا ہے کیا کیا جائے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اور عجیب بات تو یہ ہے اس آیت کریمہ کی ابتدا تقویٰ سے ہے اور اختتام بھی تقویٰ کے اوپر ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی کی ابتدا بھی تقوی سے ہو اور ختم بھی تقوی کے اوپر ہو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا